अस्सलाम वालेकुम जी। दो मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। एक जो ये 24 तारीख की जो कॉल है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, और जो पीटीआई कह लें आप उसको, इंटरनेशनल माफिया कह लें, और उनको लोकल सपोर्ट और इंटरनेशनली सपोर्ट किस तरह की है, ये बड़े मायना रखता है इसके ऊपर बात करना। कुछ तो जो लोग हैं, वो जैसे हमाद हसन साहब हैं, उन्होंने बहुत इनिशियली बताया था कि क्या मीटिंग के अंदर हुआ, और बाद में जब बुशरा बेगम की आरडीओ आई, तो उसके बाद तो मोर तस्दीक शब्द हुई हमाद हसन साहब की रिपोर्टिंग के ऊपर। अच्छा, जो आगे यानी कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में सब लोगों ने जो बताया है, उसके बारे में यही है कि इनको खून चाहिए, इनको लाशें चाहिए अपनी सियासत करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अचानक अनाउंसमेंट की है, तो ये अचानक अनाउंसमेंट होती नहीं, इनकी तैयारी किसी और तरफ से है और ये काम किसी और तरफ से डालना चाह रहे हैं। अच्छा, एक ये मौजू है, जबकि दूसरा मौजू जो है ना, वो इससे ज़्यादा अहम है, वो है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का। ये बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ेर बहस है इस वक्त में। और ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है पाकिस्तान के अंदर। जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का नाम आता है। अब जो एक जंग की तरफ दुनिया जा रही है, उसके अंदर इस जमात का क्या किरदार है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इसी के ऊपर बात कर लूँ, और बाद में फिर जो ना ये अपना जो बुशरा बेगम की जो आप कह लें कि गुस्ताखाना जो एक स्पीच है अपने मेम्बरान से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान, आप उनसे सियासी इख्तलाफ जो मर्ज़ी कर लें, मैं ख़ुद रखता हूँ और बहुत सारे लोग रखते हैं कि उनका जो तर्ज़ सियासत है वो बड़ा, आप कह लें कि अपनी जगह जगह बना के रखते हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, और बार्गेनिंग्स में, डील्स में इनका बड़ा हाथ है। और ये इस्लामिक टच दे के और इस्लामिक तरीक़ेकार के साथ जो ना पाकिस्तान के अंदर सियासत करते हैं, ये इनका नेगेटिव पहलू आ गया। लेकिन एक इनका पॉजिटिव पहलू भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और ये जो मैंने पहले आपको बताई ना, जो नेगेटिव बताई, वो नेगेटिव उस हवाले से हैं कि जिस हवाले से हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं मौजूद। अब पॉजिटिव के ऊपर बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइज जमात है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में समझें कि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मन घेर लें और अटैक करने की पूरी प्लान कर लें, बिल्कुल ऐसे ही अटैक जैसे कि अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी ऑर्गेनाइज आर्मी है। अच्छा, सेकेंडली, पाकिस्तान के पास जो है डिफेंस के लिए पाकिस्तान की एटॉमिक पावर है। तो उस पावर का यूज़ जो है ना पाकिस्तान डेफिनेटली अपने दिफा के लिए करेगा, और वो जो है ना अनअफोर्डेबल है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज निज़ाम चाहिए, जो कि जिसको हम शहरी दिफा कहते हैं, या शहर या पाकिस्तान के अंदर पूरे सिस्टम को संभालने की एक सलाहियत चाहिए। तो अगर हम देखें तो जो दुश्मन है ना, वो पहले बड़ा शफ़ाक होता है दुश्मन, वो जिस तरह से मर्जी हो, तो वो अपने टारगेट को ना पहले सॉफ्ट करते हैं, और सॉफ्ट करके फिर उसके ऊपर वार करते हैं, ताकि वो जो उनका टारगेट है वो अचीव हो सके। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहाना कुछ और लगाया, फिर एक डॉक्ट्राइन पाकिस्तान में मुसल्लत की, और पाकिस्तान को बदतरीन इंतशार का शिकार कर दिया। उसके अंदर हमारे, आप कह लें कि जो बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि ये मुल्क ही हमारा है, तो उनके अंदर जो लीड करने वाले हैं वो सबसे आगे थे। अब अगर हम ये कहें कि उनको एहसास हो गया है, एहसास उस तरह से नहीं हुआ कि ये हमारी गलती से सब कुछ हो गया। वो ये कहते हैं कि ये शायद इस निज़ाम के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई जो कि हमें अब मज़ीद सँभालनी होगी। उसमें झूठे सच्चे वादे,
سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے وعدے اور پھر سیاست کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اب میں آ جاتا ہوں جمعیت العلماء اسلام کے جو ان کا ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے نا، تو پی ایم ایل این پاکستان کی اس وقت میں عددی لحاظ سے، یعنی کہ اگر ووٹ کاسٹ ہو یا اس میں بہت بڑی جماعت آتی ہے، پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت آتی ہے، اچھا بہت بڑا حصہ جو انسانہ دیگر جماعتوں کا آ جاتا ہے، پی ٹی آئی کا ایک کافی بڑا حصہ آتا ہے، لیکن یہ عددی اعتبار سے نہ پی ایم ایل این کے نزدیک آتا ہے نہ پیپلز پارٹی کے نزدیک آتا ہے، لیکن یہ ان کا بھی ایک جو ہے نا ایک جگہ بنتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ الزامات لگانے کے نیگیٹو جو ہے نا پہلوؤں سے تو یہ بہت آگے پائے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان جو الزام لگانا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے باپ کے اوپر لگا دو، بیٹے پہ لگا دو، ماں پہ لگا دو، بہن پہ لگا دو، اور اپنی کارکردگی کے اوپر کوئی بات نہ کرو۔ تو یہ ان کی تربیت کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو انتشار پھیلانا ہے، اور ان کو گرو اس لیے کیا گیا، اور پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، تو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان والوں کو کہ یہ اتنے بڑا نقصان دے جائیں گے اسٹیٹ کو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سوالیہ نشان ہے، اس کو بہت زاویوں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یعنی کہ یہ جو اس وقت میں چل رہا ہے نا، جمعیت العلماء اسلام کو کسی طریقے سے اٹیچ کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ اٹیچ ہوں گے نا، تو جمعیت العلماء اسلام اندر سے ٹوٹ جائے گی، اور یہ ٹوٹتے بچی ہے۔ یہ جتنی دور رہے گی، فاصلے میں رہے گی، یہ بچی رہے گی۔ تو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ مل کے زور لگا رہی ہے کہ ایسے حالات بناؤ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت العلماء اسلام کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ آئے، کسی طریقے سے ایک احتجاج میں اکٹھے ہوں، کسی طریقے سے جو ناسور ہے پی ٹی آئی کا وہ رگوں میں گھسے جمعیت العلماء اسلام کی، اور یہ تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کے دفاع کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ اب اگلے موضوع کے اوپر میں آ جاتا ہوں، جس کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے، دیکھیں اس کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ 24 تاریخ کو لیٹ سپوز یہ آ جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، اسلام آباد میں آ جاتے ہیں، شام تک بیٹھیں گے، تو دوسرے دن کی ان کے پاس تیاری نہیں ہے، یہ فوٹویں کھینچ کے اور ہلا گلا کر کے چلے جائیں گے۔ پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اچانک سے سپورٹ آ جائے، کیونکہ فیض اندر ہوا نا، فیض نیٹ ورک تو باہر ہی موجود ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے، وہ تو ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ سسٹم بن چکا ہوا ہے، اس کو پروان چڑھایا گیا، اس کو اندر اور باہر ہر طرف سے سپورٹ حاصل ہے۔ تو اگر وہ ہیلپ کرنے پہ اتر آتا ہے اور یہ ساری صورتحال بنتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کو اگلے اس میں بتاؤں کہ ان کو چاہیے کیا ہے، جو بار بار لوگ کر رہے ہیں، محتاط کر رہے ہیں کہ ان کو لاشیں چاہیے، یہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے نا کوئی ایسا حادثہ کریں گے اور اس کے اوپر پٹن ڈالیں گے، اور وہ بہت خطرناک ہوگا۔ پلس میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کو میں نے ڈزنز آف ٹائم جو ہے نا بتایا، اور مسلسل کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پیچھے جو ہے نا جو ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ عمران خان نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، نعوذ باللہ، اس کی وہ پوری تیاری کیے ہوئے ہے، لیکن جب یہ وزیر اعظم تھا اور آخر میں تھا، تو اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو ہم کسی بھی حد پہ اتر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھوک دیں گے، مینز بالکل وضاحت کے ساتھ ٹھوک دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ جس ٹائم میں وہ جائے گا نا، تو پاکستان کی عوام کے اندر ایک بلٹن برائی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ برائی جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ پاکستان کو کبھی بھی جب اٹھنا لگا نا پاکستان، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کر دیا۔ کبھی ایوب خان آ گئے، کبھی اپنا جنرل ضیاء الحق آ گیا، کبھی جنرل مشرف آ گیا، اور کبھی یہ باجوہ ڈاکٹرائن آ گئی کہ ہائیبریڈ پروگرام آ گیا، اور اس وقت میں بھی جو چل رہا ہے نا، تو سب جانتے ہیں کہ ایک جماعت نے، پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی، لیکن پاکستان کو بچایا، اور اس وقت میں بھی بچا رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان کی نظروں سے یہ باہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف وعدے کرتی ہے اور دعوے کرتی ہے،
اور پھر وہ کام بھی وہی کر رہی ہے اور تمام بینیفٹس لے رہی ہے، ٹیکس میں چھوٹ لے رہی ہے، کاروبار انہوں نے اپنے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ہلنے بھی نہیں دے رہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان سے نا ٹائٹل بازی یہ فرنٹ پہ تو نظر آتی ہے، پیچھے پیچھے لوگ ہر وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سوچ ہے نا، اس کو کیش کرے گا عمران خان، اور یہ کروائیں گے اس کے سسرالی، جو اصل سسرالی ہیں جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے، وہ کروائیں گے کہ تم دعویٰ کرو۔ تو میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں نا، ان کی بہت بڑی تعداد جو ان سے نا وہ آلریڈی ایمان لائے ہوئے ہیں اس پہ، نعوذ باللہ اس فتنے کے اوپر۔ اور اس کو ٹیکنیکلی جیسے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا، یہ ایسے نہیں قابو ہو سکتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سائڈ کے لوگ ہیں نا وہ بالکل سیو رہیں، بشمول جنرل فیض کے سب سیو رہیں، اور یہ مسئلہ نکل جائے۔ تو یہ ایسے نہیں نکلے گا، اس کو یا تو بہت جڑ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ فتنہ کسی ٹائم میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بعد میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اگر آپ نے کسی نے مطلب ہسٹری پڑھی ہو غلام احمد مرزا کی، تو جو بٹالوی تھا وہ اور یہ کس طریقے کا فتنہ لے کے چل رہے تھے، اور پھر گوروں نے اس کو کیش کیا، کس طریقے سے اس کو سہولت ملتی تھی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، آلریڈی بہت لمبا ولاگ ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان کو اس وقت میں پی ٹی آئی کو اس وقت میں لاشیں چاہیے سیاست کے لیے، اور فتنہ کہاں سے اپنا سر اٹھاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جن کے فالوورز ہیں نا وہ اتنے اندھے ہیں، اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے نا کہ شیطان ابلیس نے عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لیا، تو یہ نعرے لگائیں گے کہ شیطان ابلیس کی واہ واہ۔ یہ اتنے سر کے بالوں سے اور پیر کے ناخنوں تک ایک آپ کہہ لیں کہ زہر کے اندر جو انسان گھس چکے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔